کالے جادو سے بچنے کے طریقے بتائیں تو یہ جادو اصل میں ہوتا کیسے ہے، جادو کے معاملات کیا ہیں، جادو سے کیا نقصانات ہیں؟ میں ایک عامل بیٹھا ہوا، آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے اوپر جادو کا پہاڑ ڈھا دے گا. وہ کہے گا جی دنیا کا سب سے خطرناک جادو آپ کے اوپر ہو گیا ہے. مگر اس کی جو صحیح تشخیص ہے، اس کے کچھ سمٹمز ہیں، اس کے کچھ آثار ہیں. کتنے کیسے لوگ آئے ہیں جس پہ آپ نے ذائچہ بنایا اور آپ کو نظر آ گیا ہو کہ اس پہ جادو ہوا ہے؟ نظر بد اور حسد کے ایشوز جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ پرابلمز جو ہیں یہ آتی ہیں. سر مجسمے بنائے ہوتے ہیں، اس پر سوئیاں چبھونے والی چیزیں ہیں، اس سے بھی جادو ہوتا ہے؟ کسی کا بھی انسان کا مجسمہ بنایا، سوئیاں چبھوئیں اور اس کو فیل ہوئی کہ جی میرے ساتھ یہ چیزیں، یہ سچ میں ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، جو کہ ایسٹروپامسٹ، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. سماجی معاشرتی معاملات پر بھی ہم ان سے جانتے ہیں. تو ناظرین، لاسٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو کی تھی جادو کے حوالے سے. بہت سے لوگوں کے بڑے زبردست کمنٹس آئے تھے اس کے نیچے، میں وہ ریڈ کر رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ریڈ کیے ہیں. آپ نے بلکہ کہا تھا ہمیں کہ آپ چھاپا نہ ماریں، لیکن کوشش ہماری ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایکسپوز کریں گے. لیکن ایک ٹاپک بڑا اچھا ایک بندے نے سجیسٹ کیا، جو کمنٹ میں اس نے لکھا تھا کہ کالے جادو سے بچنے کے طریقے بتائیں. یہ کالا جادو ہے کیا؟ بہت سے لوگ اس سے پریشان ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے جی کہ سر میں درد ہے تو پتہ نہیں کالا جادو ہو گیا ہے، بازو میں درد نہیں ٹھیک ہو رہی تو پتہ نہیں کسی نے جادو کروا دیا ہے. تو یہ جادو اصل میں ہوتا کیسے ہے، جادو کے معاملات کیا ہیں، جادو سے کیا نقصانات ہیں؟ اس میں جو کروانے والا ہے وہ تو ظاہری بات ہے دوزخی ہے، اس نے تو دوزخ میں ہی جانا ہے جو کرواتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ اس پہ کالا جادو ہے؟ تو یہ آج ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے. جادو جس کو سحر بھی کہا جاتا ہے، اور سحر جو جیسے سورج نکلتا ہے صبح سویرے کو کہتے ہیں. کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب اب ساتھ بیٹھے ہیں، یہ بھی بڑے زبردست شعر و شاعری کرتے ہیں، آپس کی بات ہے. تو آج ذرا جادو کے ٹاپک پہ کرتے ہیں، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک چھوٹا سا شعر ہو جائے ناظرین کی نظر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعر تو آپ نے خوب پڑھ دیا جناب، ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے آپ کا. وہ یہ مرزا غالب کا مصرع آپ نے غالباً پڑھا ہے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، وہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو بہرحال سحر جو ہے وہ جادو ہے، اور سحر جو ہے وہ صبح کاذب کا جو وقت ہوتا ہے، خوبصورت وقت، جس وقت چرند پرند چہک رہے ہوتے ہیں اور قدرت جو ہے وہ پوری رنگینی کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ افروز ہو رہی ہوتی ہے. مگر ایسے وقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو سحر سے متاثر ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس رنگینی سے، اس خوبصورتی سے، اس خوبصورت وقت سے بھرپور طریقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اور پریشانی میں ہوتے ہیں. کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے. جادو جو ہے، جو سحر ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، سفلی ہے، بہت سارے قسم کے جادو ہیں. مگر فلک شیخ صاحب، یہاں پہ آپ کے جو ویورز ہیں، میں ان کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ جو ایسٹرالوجی ہے، علم فلکیات جو ہے یا علم نجوم جو ہے، اس سے جادو کو کیسے پڑھا جاتا ہے. جادو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، جادو، ڈپریشن، کسی کے اوپر اگر قرض کا بوجھ ہے تو ہم اس کے پیدائشی ذائچے میں جو مریخ ہے، جس کو انگلش میں مارس کہا جاتا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. مارس جو بیسیکلی پلانٹ ہے، وہ ہے انرجی سے بھی ریلیٹ کرتا ہے. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مارس اگر کسی کا افیکٹڈ ہے، سو کال جو بھی ہم اس کو بولتے ہیں کہ جادو ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے، وسیلے اور صدقے اس کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے. اگر ہماری اپروچ پراپر ہو تو ہمارے گھر میں کتاب الحکمت جو ہے وہ موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں تشخیص کیسے ہوگی کہ یہ جادو ہے، پھر ہم اس کا جو ہے علاج اس کے اوپر بعد میں آئیں گے. تشخیص صحیح ہونی ضروری ہے. اگر مارس کے اوپر کچھ نیگیٹو اینگلز ہیں، یہ بڑی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اس کے اوپر بنائی جا سکتی ہے، جو اس کے اندر انڈیکیشنز آتی ہیں جادو کی. مارس جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا رانگ سائڈ پہ بیٹھا ہے یا غلط ہے یا ویک ہے، بائی برتھ ویک ہے، جن کا مارس بائی برتھ بھی ویک ہوتا ہے، ان پہ بھی نیگیٹو ریڈیشنز یا جادو جو ہے وہ جلدی اثر کر جاتا ہے. اچھا، اب ویسے تو آسان کام نہیں ہے جادو اور سحر کا کہ اگر ہم پہچان کرتے ہیں. آپ جس بندے کے پاس بھی جائیں گے جو تھوڑا سا بھی آپ کو پتہ چلے گا اس گلی میں ایک عامل بیٹھا ہوا، آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے اوپر جادو کا پہاڑ ڈھا دے گا. وہ کہے گا جی دنیا کا سب سے خطرناک جادو آپ کے اوپر ہو گیا ہے. اچھا. چاہے آپ کو ویسے ہی کوئی فزیکل ایشو ہو، مگر اس کی جو صحیح تشخیص ہے اس کے کچھ سمٹمز ہیں، اس کے کچھ آثار ہیں جس سے ہم اپنے گھر میں بھی یہ گیج کر سکتے ہیں، پتہ لگا سکتے ہیں. یہ چیز، یہ ویڈیو ہیلپ کرے گی لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے روز بروز ڈے بائی ڈے کمزوری میں آ جاتا ہے، لاغری میں آ جاتا ہے، لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ڈپریشن جو ہے وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مرد ہے، عورت ہے، مرد کا اپنی بیوی سے، بیوی کا مرد سے، ماں کا بچوں سے، بچوں کا ماں باپ سے بیزاری کا اظہار ہونا یا نفرت کا اظہار ہونا ایک گھر کے اندر، یہ بھی ایک علامت ہے کہ مارس جو ہے یہ خراب ہے، پرابلم کر رہا ہے، اور کوئی نیگیٹو ریڈیشنز جو ہیں وہ اس وقت کام کر رہی ہیں. اس کے بعد جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، پراپر آپ کھانا پینا آپ کا نہیں رہتا، آپ کو کئی حلال چیزوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسمیلنگ ایٹماسفیئر ہو جاتا ہے. آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مختلف طریقے سے نا بو، بدبو یا خوشبو کبھی وہ آتی ہے، عام اور لوگوں کو فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہوتی ہے کہ مارس جو ہے وہ آپ کا ویک ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو آپ کی بونز ہیں، ہڈیاں، ان میں درد شروع ہو جاتی ہے، آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوتے ہیں تو ڈر کے ایک دم اٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علامت ہے. اس کے بعد سر میں درد ہوتی ہے، کمر میں درد رہتی ہے، کمر کا جو نچلا حصہ ہے، لوور بیک پین، اس کے اندر درد رہتی ہے. پیٹ میں درد رہتی ہے، پیٹ کی دفعہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر زیادہ تر خراب رہتا ہے. نظام انہضام جو ہے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک جو ہے نا چیزیں ہیں. ہاں، ایک چیز میں یہاں پہ اور بتاؤں گا آپ کو کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں تو سینے میں آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کروٹ بدلتے ہیں، آپ سیدھے لیٹتے ہیں تو سینے میں آپ کو نا گھٹن ہوتی ہے. تو یہ بیسک جو ہے نا علامات یہ ہیں سحر کی. سر یہ تھوڑے سے ذرا یہ لوگوں کو بھی بتا دیں کہ یہ نہ ہو کسی کا مطلب ایسی سر میں درد ہو رہا ہے تو وہ کہہ لے ہو جی جادو ہو گیا، مطلب پیٹ ویسے کوئی چیز کھانے سے خراب ہو گیا تو وہ ٹینشن لے کے ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں یہ جادو تو نہیں ہو گیا میرے پہ. نہیں، یہ اگر مستقل رہے، اچھا، اگر آپ علاج کروا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی یہ چیز اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو اپنے مارس کا علاج کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے قرآن کریم سے جو بھی بیماریاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں. صرف یہ کہ تشخیص ہو گئی. اب یہ ہے کہ آپ کا نام اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ جب آ جاتی ہے اس کو نمبرز میں کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کی تباہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے حساب سے آپ کے پلانٹ میں مارس میں اگر کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ اکارڈنگلی کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت شفا عطا فرماتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے اس پورے کیریئر میں کتنے ایسے لوگ آئے ہیں جس پہ آپ نے ذائچہ بنایا اور آپ کو نظر آ گیا ہو کہ اس پہ جادو ہوا ہے اور آپ نے انڈیکیٹ بھی اس کو کیا ہو کہ آپ کو جادو ہے؟ بہت سارے کیسز آتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جادو ایز سچ
دیکھیں جادو جو ہے نا, آپ اس کو کہہ لیں نظر بد جو ہے, وہ جادو کی بدترین قسم ہے. اس میں کوئی چلہ عمل تعویذ دھاگا نہیں کرنا پڑتا. نظر بد جو ہے وہ ایسی منحوس چیز ہے کہ وہ کہا جاتا ہے, اور حدیث ہے کہ اونٹ کو ہنڈیاں میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. تو نظر بد کے جو اثرات, جو نیگیٹو ریڈیشنز ہیں, اس سے بھی یہ سمٹمز آتے ہیں. اور اس لگنے سے, ہاں بالکل, نظر بد سے اور حسد سے. اور زیادہ تر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں. مطلب سامری جادوگر کتنے ہیں, کئی لوگوں کی آنکھوں کے اندر, کئی لوگوں کی باڈی کے اندر ایسی ریڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ دوسرا جو بندہ ہے یا بندی ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں دولت کی تقسیم برابر نہ ہونے کی وجہ سے نظر بد اور حسد کے معاملات رہتے ہیں. آپ نے کتنے گوروں کو تعویذ پہنے ہوئے دیکھا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی جادو وادو کا چکر نہیں ہے. نظر بد اور حسد ہوتی ہوگی وہاں پہ, تو وہاں پہ آپ نے شاید دیکھا انہوں نے ایک نا ایول آئی کا ایمولیٹ جو ہے وہ پہنا ہوتا ہے, گلے میں پہنا ہوتا ہے یا بازو پہ انہوں نے باندھا ہوتا ہے کہ جی نظر بد نہ لگے. ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں, مگر اوورآل آپ دیکھ لیں وہاں پہ دولت کی تقسیم یورپ میں آپ چلے جائیں برابر ہے. وہاں پہ بڑے پیسفل ملک ہیں, دنیا کے خوش ترین ملکوں میں شامل ہیں یورپ کے بہت سارے ملک. یہ ہمارے معاشرے کے اندر دولت کی برابر تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے نظر بد اور حسد کے ایشوز جو ہیں وہ سر اٹھاتے ہیں, اور پھر یہ پرابلمز جو ہیں یہ آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, یہاں پر میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے, ہو سکتا ہے آڈینس کا بھی یہ کویشچن ہو کہ اب یہ نظر بد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں, جو ہوتی ہیں, جو عورتیں ہوتی ہیں جاتی ہیں بابوں کے پاس اور وہ کہتی ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں جی ہم چلا کاٹیں گے, اس بندے کا یہ کام کرانا ہے, جادو کر دیں گے اس پہ, مطلب غلط انداز سے, اور وہ ہوتا بھی ہے اور وہ پرابلم بھی اٹھاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ نظر بد تو نہیں ہے, یہ تو کہ جادو کروایا گیا ہے. کرواتے بھی ہیں لوگ, جاتے بھی ہیں. افریقہ میں ووڈو جو ہے وہ بڑا عام ہے. ہمارا جو ہندوستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, یہاں پہ نیپال میں, سری لنکا میں, مگر یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ ایمان سے خارج ہیں. تو جو کروانے جاتا ہے یا کروانے جاتی ہے اور جو کرتا ہے وہ بھی دائرہ ایمان سے خارج ہے. کیونکہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے اللہ رب العزت نے جن کو زمین پہ بھیجا. وہ نینوا کا شہر تھا, بابل مصر کا علاقہ ہے. وہ آج بھی کنواں موجود ہے جس میں ہاروت اور ماروت کو سزا کے طور پر الٹا لٹکایا ہوا ہے. آج بھی دنیا جاتی ہے, اور وہاں پہ یہ جو عاملین سو کالڈ یا جو جادو کرنے والے لوگ ہیں اس کنویں کے آس پاس, وہ کنواں واضح تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ میں اس ایریے میں گیا ہوں, وہ کنواں جو ہے وہ واضح نہیں ہے, مگر لوگ اندازہ لگاتے ہیں, زیوم کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہوگا, وہاں پہ بیٹھ کے چلا کشی کرتے ہیں. کیونکہ ہاروت اور ماروت نے یہ شروع کیا تھا کہ لوگوں کو انہوں نے جادو سکھانا شروع کر دیا تھا. پھر اس کی جو سزا تھی وہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ دی کہ اس چاہے بابل کے اندر ان کو الٹا لٹکا دیا. میں مطلب اوورآل جو چیز ہے میں وہ بتا رہا ہوں, اس کی ڈیپتھ تو بہت زیادہ ہے. کئی ہوتا ہے سر, مجسمے بنائے ہوتے ہیں, اس پر سوئیاں چبھونے والی چیزیں ہیں, اس سے بھی جادو ہوتا ہے. کسی کا بھی انسان کا مجسمہ بنایا, سوئیاں چبھوئیں اور اس کو فیل ہوئی کہ جی میرے ساتھ یہ چیزیں, یہ سچ میں ہے؟ فلک شیخ صاحب ہوتا ہے, مگر اب وہ والی چیزیں نہیں ہیں جو سامری کے دور میں ہوا کرتی تھی. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر ممالک جو ہیں وہ لوگوں کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائیں. صحیح ہے نا؟ اللہ کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے, وہ مالک الملک ہے, ٹھیک ہے, وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ حیاتی دینے والا ہے اور وہ قائم رکھنے والا ہے, وہی ہے. اگر کسی پہ کوئی جادو ہوتا ہے یا کوئی نیگیٹو ایفیکٹ آتا ہے تو اللہ کی جب تک مرضی نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اپنا نظام چلانا ہے, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں تو صبر کرنے والوں میں رہنا ہے, ہم نے سوال نہیں کرنا. اگر ہوا ہے تو اس نے شاید یہ دکھانا ہے, بتانا ہے کہ اس کا علاج بھی میں نے قرآن کی شکل میں رکھا ہے, تاکہ اور یقین جو ہے ہمارا پختہ ہو اس کی پاک ذات پہ, اس کی رحمت کے اوپر. تو یہ ہے کہ یہ چیز ہے, اور اس کے علاج بھی ہیں, قرآن کریم سے بھی ہیں, رنگ سے بھی ہیں, روشنیوں سے بھی ہیں,
خوشبوؤں سے بھی ہیں. اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود بنائی ہو. یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور سب ہمارے فائدے کے لیے ہیں. اب آپ آگ سے یا روٹی بنا لیں یا اپنا دامن جلا لیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت اچھی بات. اور آپ جو ہے مطلب اس طرف نہ جائیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز اس طرح کی ہے تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں. میں آپ سے نا یہ کہتا آ رہا ہوں, جادو کا جو ہم نے پچھلا ٹاپک کیا تھا, کئی سید زادے صحیح طریقے سے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں چند لوگوں سے فیض یاب ہوا ہوں. میں نے مطلب یہ ہے کہ ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے, بہت کچھ دیکھا بھی ہے, اور اللہ کی بڑی رحمت ہے. رنگ روشنی خوشبو والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر میں نے دعا بھی لی ہے ان سے. تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں میں افیکٹونیس ہے, مگر یہ ہے کہ اچھائی برائی چلتی ہے. اچھائی کی پہچان اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک برائی نہ ہو, اور برائی سے تب تک چھٹکارا نہیں ہوتا جب تک اچھائی نہ ہو. تو یہ لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے سر, اس طرح کے ویورز ہوں گے جو بھی پریشان ہوں گے اور ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے ان کے مائنڈ میں یہ کوسچن ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جادو کے حوالے سے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں, میں تو بڑا سمپل آنسر کرتا ہوں. میں عامل نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں ایسٹرالوجر ہوں, اروما تھراپسٹ ہوں, رنگ روشنی خوشبو سے علاج کرتا ہوں, قرآن کریم کی مدد لیتا ہوں. نہ میرے پاس کوئی جنات ہیں نہ موکلات ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ایز اے سائنس پڑھا ہے اور میں نے اس کی پریکٹس کی ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا شرک نہیں ہوتا کالے جادو کو؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں پلانٹری ایسٹرالوجی کے لحاظ سے. ایسٹرالوجی کے لحاظ سے کہ کون سا پلانٹ ویک ہے, اس کی کیا ریزن ہے. اس کو آپ جادو کا نام دے دیں, نظر بد دیکھ لیں, حسد دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو اپنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے. تو اس سے سر جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا تھا, کتنے % لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہوا تھا جنہوں نے آپ سے ابھی تک یہ کالے جادو پہ علاج کروایا؟ میں اپنی تعریف بھی نہیں کرتا اور تنقید بھی نہیں کرتا. یہ تو یہ ہے کہ کبھی ایسا کوئی پروگرام رکھ لیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کو ہم بلا لیں گے یہاں پہ اور وہ آ کے بتائیں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا ان کا. ان پہ کالا جادو تھا, جادو کہہ لیں, نظر بد حسد کا شکار تھے وہ لوگ. اور میں نے آپ کو کہا کہ جادو کی بدترین قسم جو ہے وہ نظر بد ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جس کو لگ جاتی ہے وہ پھر نہیں ہلتا, تو وہ پرابلم ہو جاتی ہے. ہر چیز میں پھر بیریئر آئے گا, رکاوٹ آئے گی, بندش آئے گی, پرابلم آئے گی. ایک چھوٹی سی بات ہے, ہو سکتا ہے یہ ٹاپک سے ہٹ جائے بات, لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. اکثر کہتے ہیں یار یہ نہ کرو نظر لگ جائے گی, یعنی کہ جم سے اگر کوئی نکلتا ہے وہ ڈولے دکھاتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ نہ دکھاؤ تمہیں نظر لگ جائے گی. سر انڈسٹری میں اتنے بڑے فلم سٹار کام کر رہے ہیں, جیسے شاہ رخ خان ہے, اپنے پاکستان میں شان شاہی صاحب ہیں, ان کو تو پوری دنیا دیکھتی ہے اور ان کو ایز اے ہیرو دیکھتی ہے اور ان کے پاس پیسوں کے حوالے سے بھی دیکھتی ہے, تو کیا ان کو نظریں نہیں لگتی؟ دیکھیں, ہم ان کی پرسنل لائف کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ ظاہر ہے انسان ہے نا, اپیرنٹلی کچھ چیز نظر آتی ہے, اندر سے کچھ ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ان کو بھی اس چیز کا معاملہ رہتا ہو. بلکہ سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے, جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی پروگرام کیا جائے اس کالے جادو یا نظر بد کے حوالے سے, تو میں ریکویسٹ ان سے بھی آپ کیجیے گا کہ کسی دن ہمیں وہ جوائن کریں. ہاں, مگر یہ ہے کہ آپ کی آڈینس یہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ریئل کلائنٹس ہیں. ممکن ہے کہ وہ ٹھیک ہے, جن کے ساتھ اگر کوئی ایشو ہے ناظرین کالے جادو کے حوالے سے, یہ ٹاپک کرنا بہت ضروری ہے. بڑے لوگ کمنٹس کرتے ہیں جی کہ ہمیں بتائیں کس طرح پتہ لگتا ہے. جادو, کالا جادو, جادو, ٹھیک ہے, اقسام ڈھیر, سمٹمز بھی آپ نے بتا دی. ہاں جی, یہ جادو کے اوور آل جو ٹائپس ہیں ان کے اندر یہ سمٹمز آتے ہیں. بلکہ سر ہم اس پہ نا جب بھی ٹاپک کریں گے ویکلی ایک ٹاپک رکھیں گے تاکہ لوگوں کو اویئر ہو سکیں اس چیز سے. جی بالکل ٹھیک ہے. باقی جو لوگ ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ, آپ رابطہ کر کے فائدہ لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. اور اگر واقعی آپ کے ساتھ پرابلم ہے پلیز ایسے تنگ نہ کیجیے گا. اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر میں اسکرین پہ دے رہا ہوں, یہ میرے سر کے اوپر ہی نمبر آ رہا ہوگا, تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. ڈاکٹر صاحب کا یہ اپنا نمبر ہے ذاتی, تو جو ٹھیک ہے کنسلٹیشن جو مطلب وہی لوگ کانٹیکٹ کریں جو جینوئن ہے, اور کنسلٹیشن فی ہے
میں نے ظاہر وقت دینا ہے اپنا, ہاں جی ٹھیک ہے, تو ایسے جو ہے مہربانی کریں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کی کنسلٹیشن فیس ہے وہ آپ ان کو دیں, اور ساتھ اپنا جو اگر واقعی آپ کا جینون مسئلہ ہے تو ان کو بتائیں تاکہ آپ فائدہ حاصل کر سکیں, اور بعد میں کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے. تو ناظرین, جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.